ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا، ہر وقت عجیب و غریب فرمائش کرتا رہتا تھا۔ اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا وزیر بہت تنگ تھا۔ وزیر ایک رحم دل اور عقل مند انسان تھا، اس کی وجہ سے ملک کے حالات بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کا وہ عجیب و غریب خواہش سوچی، اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کے دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی ہو، اور اگر وزیر 10 دن کے اندر نہ کام شروع کر سکا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا اور اب کیا کریں۔ برے حال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ کے منظور میں مدد کرو۔ وزیر کو مشورہ بہت پسند آیا، اس نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرتے کرتے اس کی نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہ جنگل میں جا رہا ہے، اسے کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وزیر کو جب جاگ آئی تو اس نے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا۔ تو بیوی نے فوراً سے کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ، وہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن اپنے رخصت سفر باندھ لیا اور سفر کو نکل پڑا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چلتا پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 5 دن ہو گئے۔ اس نے یہ سوچا کہ چلو اب میں واپس چلتا ہوں، اس کا مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جب وہ واپس مڑ گیا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجہ سے خرگوش کو آزاد کیا اور پھر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کی آواز آئی، اے نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑا تو کیا دیکھتا ہے، ایک چھوٹا سا بنا کھڑا تھا جو بول رہا تھا۔ وزیر کے پوچھنے سے اس نے بتایا کہ ایک جادوگر نے خرگوش بنا دیا اور شکنجہ کھولتے ہی جادوگر کا اثر رزائل ہو گیا۔ وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ وزیر کو غار کے پاس لے گیا اور اسے اندر جانے کو بولا۔ وزیر اندر گیا تو اس نے دیکھا ایک بزرگ عبادت کر رہا ہے۔ اس نے انہیں سلام کیا اور مشکل بتائی۔ بزرگ مسکراتے ہوئے اور کہا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا، آپ میرے ساتھ چلے اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرح محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنوانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑ دیا اور کہا، چلو میاں مٹھو اب اپنا کام دکھاؤ۔ طوطا اڑتے ہوئے کافی اونچائی پر چلا گیا اور آواز لگائی شروع کر دے کہ اینٹ پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ کر وزیر کو کہا، بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹ کیسے پہنچائے گا؟ وزیر یہ سن کر بولا، حضور والا، اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تک تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے غلط کاموں کی معافی مانگی اور وہ ایک نیک رحم دل اچھا انسان بن گیا۔